پاکستان میں دہشت گردی کی لہر پر قابو پانے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ تحریک انصاف نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف پوری طاقت سے کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ دہشت گردوں کے نشانے پر نہ صرف عام پاکستانی بلکہ علماء کرام بھی محفوظ نہیں۔ 28 فروری سے اب تک 5 علماء کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں صحافی حامد میر نے تفصیل بیان کر دی۔ 28 فروری سے لے کے آج تک پاکستان کے مختلف شہروں میں 5 جید علماء کرام جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، ان کو بم دھماکوں میں شہید کیا جا چکا ہے۔ 28 فروری کو کوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق حقانی صاحب ان کو شہید کیا گیا۔ 8 مارچ کو تربت میں مفتی شاہ میر بزنجو صاحب کو شہید کیا گیا، ان کا تعلق JUI سے تھا۔ 15 مارچ کو پشاور میں مفتی منیر شاکر صاحب جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ 17 مارچ کو کوئٹہ میں مفتی عبد الباقی نورزئی صاحب کو شہید کیا گیا، اور 17 مارچ کو ہی کراچی میں مولانا یار محمد محسود صاحب جو ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ ایک طرف بم دھماکے ہو رہے ہیں، ٹرینوں پر حملے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے اور نشانہ ہے علماء کرام۔ حامد میر نے پروگرام میں ثبوت دکھا دیے کیسے ماضی میں علماء کرام جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیتے رہے ہیں۔ تو میں اب آپ کو ایویڈنس دکھاتا ہوں کہ میرے اس شو میں پچھلے کئی سال میں کون کون سے بڑے علماء دین خودکش حملوں کی مذمت کر چکے ہیں، اور خودکش حملے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ذرا سنیے۔ آپ کرتے ہیں مذمت؟ جی مذمت کرتا ہوں۔ ہماری تمام اہل سنت و جماعت کی تنظیمات نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ سوئسائڈر یعنی کہ حملہ کرنا خودکش یہ اسلام میں کلیتاً حرام ہے۔ انسانی جان کو ظلماً لینا حرام قطعی ہے اسلام میں۔ بے گناہوں کو نشانہ بنانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر خودکش حملوں کو جو ناجائز و حرام قرار دیا گیا، اس کی اساس و بنیاد اس امر پر مبنی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے اندر ہر ایک شہری کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، دوسرے کی جان، عزت اور عصمت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ دارالاسلام کے اندر اس قسم کی سرگرمیوں کا اجرا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اس کا قطعاً کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ خودکش حملہ ایک جنگی ہتھیار ہے۔ ہتھیار میدان جنگ میں استعمال ہو تو جائز ہوتا ہے، اور سول ماحول میں استعمال ہو تو جرم بن جاتا ہے۔ قوم خود سمجھتی ہے ان معاملات کو کہ ہمارے اندر 95% مشترکات ہیں، ہم ان مشترکات کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، اور ہم لے کے پھر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے 95% اسی بات پہ بربادی ہو رہی ہے۔ دوزخی کا فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، لیکن کام دوزخیوں والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے کام انہوں نے دوزخیوں والا کام۔ یہ صرف چند جھلکیاں تھیں، بہت سے علماء دین، اور یہ جو میں نے کلپ آپ کو دکھایا اس میں مفتی سرفراز نعیمی صاحب بھی شامل تھے، جن کو کہ ان کی مسجد کے اندر گھس کے خودکش حملے میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر مصدق ملک کا پروگرام میں کہنا تھا، ہمیں امید تھی کہ تحریک انصاف اجلاس میں شریک ہوگی، لیکن عمران خان نے PTI کو روک دیا۔ بڑی ہمیں امید تھی کہ کم از کم اس اہم معاملے پہ آج PTI شرکت کرے گی۔ PTI کے جو تحفظات ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور جو ان کے اوپر جرائم ثابت ہوئے ہیں یا ان کو جو سزا ملی ہوئی ہے، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، اور ہمارا خیال تھا کہ آج ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی ٹیم بھیجیں گے۔ انہوں نے کل کہا کہ ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، آج وہ ملے بھی، اور ملنے کے بعد بھی میرا ایک خیال تھا کہ چلیے اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل بھی گیا ہے تو کوئی پیغام ایسا آئے گا کہ ملکی سالمیت کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جا کے بات کریں، یہ میں آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہوں، اور اس ڈائریکشن کے تحت بات کریں۔ لیکن آج عمران خان کی جو ملاقات ہے اس کے بعد بھی باہر نکل کے ان کے لیڈران نے یہی کہا کہ خان صاحب نے بالکل اس بات کو سپورٹ کیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میٹنگ میں جانے کی، آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا، ہم نے 3 آپشن پر غور کیا، اس کے بعد قومی سلامتی اجلاس میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ سیکیورٹی میٹنگ ہے تو اس پہ 3 قسم کی رائے تھیں جو ڈسکشن میں آئیں۔ ایک تو یہ تھی کہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بریفنگ ہم ضرور لیں، اور وہاں جا کے تو اپنا موقف پیش کریں اور اپنی حل ایک طرح سے تلاش کریں کہ اس کا حل کیا ہے، بیسٹ سلوشن کیا ہے پاکستان کے لیے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ جب بھی آپ بریفنگ لیتے ہیں تو بریفنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے
کہ جو بریفنگ کے بعد حل ہے وہ ہم تلاش کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، کیونکہ ورنہ بریفنگ بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو دوسری رائے یہ تھی کہ ہم جائیں ادھر اور ہم یہ مطالبہ پیش کریں کہ جناب اگر آپ نے بریفنگ دینی ہے اور آپ نے کوئی حل اس کا واقعی آپ ایک معنی خیز قسم کی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پاکستان کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں، پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ملینز اینڈ ملینز کروڑہ لوگ ان کے پیچھے ہیں، ان کو آپ براہ راست شامل کریں اس ڈائلاگ میں، تاکہ ہم ایک کنسنسس کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک فیصلے تک پہنچیں، اور پھر ہم اگر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کریں، اور اس کے ساتھ جو باقی حل ہیں وہ بھی ہم ڈائلاگ کے ذریعے ان کو تلاش کریں اور ایک پوری اسٹریٹجی کے تحت چلیں۔ تو یہ ایک سیکنڈ آپشن یہ تھی کہ ہم یہ جا کے مطالبہ پیش کریں۔ تیسری آپشن یہ تھی کہ ہم بجائے یہ کہ ہم وہاں پیش ہو جائیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی پارلیمنٹ میں کوئی پروسیڈنگز ہوئی ہیں تو وہ بلڈوز کر دی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی تو اس میں شامل تھی۔ تو تیسری آپشن یہ تھی کہ ہم پہلے مطالبہ رکھیں کہ آپ عمران خان صاحب کو اس میں براہ راست پیش ہونے کی اجازت دیں، تاکہ وہ اور ان کے پیچھے ہم سارے کھڑے ہوں، تاکہ ہم ایک ڈائلاگ، ایک مقصد کے تحت ایک معنی خیز ڈائلاگ، ایک حل تلاش کرنے کے لیے ڈائلاگ ہم کر سکیں۔